بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پچھلے ہفتے منافقین کی 3 بڑی نشانیوں پہ بات ہو رہی تھی۔ اس میں سے پہلی اور دوسری نشانی یعنی جھوٹ اور خیانت پر قدرے تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ تیسری صفت وعدہ خلافی ہے۔ تو آج اسی کی مناسبت سے ایک قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت بلکہ اس کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے کو پورا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے وہ وعدہ بھی مراد ہے جو اللہ نے عالم ارواح میں انسانوں سے لیا تھا۔ تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کو ایک شکل عطا فرمائی، عالم ارواح میں جمع فرما کے اللہ نے وعدہ لیا، جس کو قرآن کریم میں کہا گیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ تیرے رب نے وعدہ لیا آدم کی ذریت سے، آدم کی پیٹھ سے اس کی اولاد کو نکال کر تمام انسانوں سے وعدہ لیا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو اس وقت سب نے کہہ دیا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، رب ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے، ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، اب یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن تم کہہ بیٹھو کہ جو ہے ہم بھول گئے وعدے کو، اس سے غافل ہو گئے۔ وعدے کو بھولنا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی قیامت کے میدان میں یہ کہہ دے کہ وہ وعدہ تو مجھے یاد ہی نہیں ہے، اس وعدے کو میں کیسے پورا کرتا، بھول چوک تو معاف ہے، کہ نہیں، بعض وعدے ایسے ہوتے ہیں جو یاد تو نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں، لیکن انہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ انسان کی جب ولادت ہوتی ہے، دنیا میں جب ماں باپ کے ذریعے سے آتا ہے، ماں نے اس کو جنم دیا ہے، وہ گھڑی انسان کو یاد نہیں ہے، لیکن مانتا ہے نا کہ یہ میری ماں ہے۔ تو نشانیوں سے بھی ماننا پڑتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، انہوں نے بار بار اس وعدے کو یاد دلایا، اور دنیا کی ہر چیز جو اس وعدے کو یاد دلا رہی ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اس میں پہاڑ گاڑے، اس کا بیلنس برقرار رہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں آپس میں میاں بیوی بنایا۔ تو ایک تو وہ وعدہ مراد ہے جو عالم ارواح میں انسانوں سے لیا گیا، اور دوسرا جب ہم نے کلمے کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، تو اس کلمے کے اندر وعدہ بھی ہو گیا۔ کلمے کے اقرار کا یہی مطلب ہے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تیری مان کے چلیں گے، اور جو کام تجھے ناراض کرنے والے ہیں ان سے بچیں گے۔
اس لیے اقبال نے کہا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لائلارا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ گیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کلمے کی مشکل کیا ہے۔ بظاہر چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اس کلمے کے پیچھے بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ بعض مرتبہ جملے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بڑی ذمہ داریاں چھپی ہوتی ہیں۔ لڑکے کو یہی کہا جاتا ہے یا بچی کو نکاح کے وقت یہی کہا جاتا ہے فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا، اتنی مہر، یہ گواہ، یہ وکیل قبول ہے۔ وہ کہتی ہے قبول ہے۔ اب چھوٹا سا لفظ نکالا اس نے قبول ہے، لیکن اس قبول کے پیچھے کتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اس کو اپنے باپ کا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو اپنا جو ہے میکا چھوڑنا پڑتا ہے، اور نہ جانے کس کے لیے کہاں چائے کپڑے برتن دھو رہی ہوتی ہے۔ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، سارا ڈیٹا بتایا نہیں جاتا اس وقت میں۔ تو کلمے کے اندر بھی ہم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ تیرے احکامات کی ہم بجا آوری کریں گے، تیرے حکموں کو مان کے چلیں گے۔ اور اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اس عقد کو پورا کرو۔ نکاح کے موقع پہ بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، عقد نکاح ہے، معاہدے کو کہتے ہیں۔ ایک معاہدہ ہوتا ہے، لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا، کیا مطلب ہے؟ تو نے ذمہ داریاں قبول کی ہیں۔ قبول کا مطلب یہ ہے کہ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس سے گھر دلاؤں گا، میری ذمہ داری ہے کہ اس کا خرچہ اٹھاؤں گا، میری ذمہ داری ہے۔ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں نا، اگرچہ وہ کھول کے نکاح کے وقت نہیں بتائے جاتے، لیکن اگر کوئی لڑکا کہہ رہا میں نے قبول کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ذمہ داریوں کو قبول کیا ہے، کہ جو میں کھاؤں گا وہ کھلاؤں گا۔ یہ اسلام نے حقوق دیے ہیں کہ جو خود کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ، جس طرح کا مہنگا کپڑا آپ پہنتے ہو اسی قیمت کا، اسی ریٹ کا بیوی کو پہناؤ۔ یہ اسلام کے حقوق میں سے ہے۔ ایسے نہیں کہ خود تو ہوٹل پہ روزانہ بھنا ہوا اڑا رہا ہے اور روزانہ گھر میں رائتہ بن رہا ہے۔ جو خود کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ، اور جس طرح کا کپڑا پہنو، خود 1000 روپے میٹر اور وہاں پہ 40 روپے والا میٹر، جو جس طرح کا تم پہنو اس طرح کا پہناؤ۔ یہ حقوق ہیں۔ تو یہ اگرچہ اس وقت بتایا نہیں جاتا، لیکن اس کلمے کے اندر چھپی ہوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو جو تم نے وعدہ کیا ہے کلمے کے وقت اس کو پورا کرو۔ اور دوسرا عام وعدہ بھی مراد ہے، جیسے کسی انسانوں سے آپ وعدہ کرتے ہیں۔ انسان جس ملک میں رہتا ہے، ہم ہندوستان کے ہیں، ہمیں ہندوستان کی جب ناگرکتا مل گئی، جب ہمارا یہاں کا ڈاکومنٹ بن گیا، تو ڈاکومنٹ میں لکھا تو نہیں ہوتا، لیکن اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ملک کے قانون کو مان کے چلنا پڑے گا، کیونکہ یہ اسی عہد کے اندر آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو تھپڑ مارا اور مر گیا، بات آئی اور گئی، لیکن زندگی بھر وہ استغفار کرتے رہتے تھے کہ اللہ مجھ سے جرم ہو گیا۔ جرم کیا ہوا ہے؟ کافر مرا، حربی تھا، نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ جس وقت تھپڑ مارا اس وقت نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، نبوت بعد میں عطا کی گئی، لیکن زندگی بھر استغفار کرتے تھے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ استغفار کرتے تھے۔ جرم یہ تھا کہ انہوں نے ملک کے قانون کو توڑا تھا۔ فرعون کے ملک کا قانون تھا کہ قتل کی سزا صرف سرکار دے سکتی ہے، عام آدمی نہیں دے سکتا۔ یہ جرم ان سے ہوا تھا، اس لیے وہ زندگی بھر استغفار کرتے تھے۔ تو ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کو اگر توڑ رہے ہیں تو ہم سمجھو قرآن کی آیت کو توڑ رہے ہیں۔ قرآن کا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدے کو پورا کرو۔ تم نے وعدہ کیا ہے، تم نے ایک عہد کیا ہے کہ ہم اس ملک کے قانون کو مان کے چلیں گے۔ ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے اور چوراہے پہ اس سے لال بتی نظر آئی، اب اس سے رک جانا چاہیے، یہ قانون ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں زیادہ ہی شانہ ہوں اور تیز رفتار سے گاڑی بھگا کے لے جائے، یہ سمجھتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، صرف اس نے وہاں کے ٹریفک کے قانون کو نہیں توڑا، اس نے اسلام کے قانون کو بھی توڑا، قرآن کے قانون کو بھی توڑا۔
کیونکہ آپ نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے قانون کو فالو کریں گے، تو آپ نے قانون توڑا، تو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو جو بھی تم نے عہد کیا ہے اس سے پورا کرو۔ آیت کا ٹکڑا ہے لیکن بہت ساری زندگی ہمیں سمجھا دیتی ہے کہ آپ نے جس سے بھی وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کریں، اور عام وعدہ بھی مراد ہے، جیسے کسی بھی انسان سے آپ نے وعدہ کر لیا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ بعض مسائل اسلام کے جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں یاد رکھنا، جیسے اسلام پڑوسی کے جب حقوق بتاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان کا خیال کرو، پڑوسی کا مطلب اگر غیر مسلم ہے تب بھی وہ حقوق اس سے دیے جائیں گے۔ مسافر کے ساتھی کا قرآن نے ذکر کیا کہ تمہارے سفر کا کوئی ساتھی ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اس سے مراد صرف مسلمان نہیں ہوتا، غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو لیکن سفر کا ساتھی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ یہاں پہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان سے وعدہ کرو تو پورا کرو، نہیں، کسی بھی انسان سے اگر وعدہ کرو تو اس سے پورا کرو، یہ قرآن کہنا چاہتا ہے۔ شاید میں نے بتایا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت سہیل پہنچے ہیں، وہ ابو جہل کے قافلے کو زبان دے کے آئے تھے کہ ہم بدر میں شرکت نہیں کریں گے، لیکن جب وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نوعیت عجیب تھی، سامنے 1000 کا لشکر ہے، مسلمان صرف 313 ہیں، ایک آدمی کی ضرورت تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو شریک ہوں گے۔ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہو رہی تھی جس کو قرآن نے حق اور باطل کی جنگ کہا، یوم الفرقان کہا جس کو، ہم تو شامل ہوں گے۔ وہ دشمن نے تو تلوار نکال کے ہم سے وعدہ لیا، ہم نے جو ہے جان بچانے کے لیے زبان دے دی، نبی نے فرمایا نہیں، اب چاہے ہماری لاشیں اٹھ جائیں بدر میں لیکن تم دونوں جو ہے شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ تم زبان دے چکے ہو، اگرچہ تم نے دشمن کو زبان دی ہے، مسلمان اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو بھی زبان دے پھر اس زبان کو پورا کرے۔ جنگ کے ماحول میں اور مسلمان نے، صحابہ نے اور وہ مسلمان جن کی تربیت ہوئی تھی جب وہ اسلام پر تھے تو ان ساری باتوں کو انہوں نے جنگ کے میدان میں کر کے دکھا دیا۔ اسلام کے ایک جرنیل ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، جس کو ہماری زبان میں سالہ تو گالی ہو گیا ہے آج کل، اردو میں برادر نسبتی کہا جاتا ہے سالے کو، یعنی ان کی بہن ام حبیبہ بنت ابی سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں۔ ان کے دور میں یہ دمشق کے گورنر ہیں، بہت بڑی حکومت ہے۔ ایک مرتبہ رومیوں کے ساتھ میں ان کا معاہدہ ہوا کہ فلاں تاریخ تک جو ہے ہم جنگ کو بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں دیکھیں گے، لڑائی بعد میں کریں گے، فلاں تاریخ تک ان کا معاہدہ ہو گیا۔ لیکن جب وہ تاریخ آئی کہ اس تاریخ تک نہیں لڑیں گے، امیر معاویہ نے کیا کیا کہ جب وہ تاریخ ختم ہو رہی تھی تو تاریخ ختم ہونے سے تھوڑا پہلے اپنا سارا لشکر جا کر دشمن کے ملک کی سرحد پہ کھڑا کر دیا کہ جیسے ہی تاریخ بدلے گی اور ہم اٹیک کر دیں گے اور ملک فتح کر لیں گے۔ تو سارا لشکر پہلے تیاری کر لی، جیسے ہی وہ تاریخ ختم ہوئی اور اگلی تاریخ شروع ہوئی، یعنی جو معاہدہ ہوا تھا وہ تاریخ جب پوری ہوئی فوراً انہوں نے جو ہے رومیوں پہ حملہ کیا ملک شام پر اور پورا ملک فتح کر لیا۔ جب پورا ملک فتح کر لیا تو دیکھا کہ پیچھے ایک سپاہی گھوڑے پہ سوار ہو کے تکبیر لگاتا ہوا رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، قفوا یا عباد اللہ، اللہ اکبر، ٹھہرو اللہ کے بندو ٹھہرو۔ تو امیر معاویہ نے دیکھا کیا ہے، ہم تو جنگ فتح کر چکے ہیں، اب یہ کون آ رہا ہے؟ دیکھا کہ ایک صحابی جن کا نام عامر بن عبسہ ہے، وہ جب قریب آئے تو کہنے لگے وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر۔ اسلام وفاداری کا نام ہے، غداری کا نام نہیں ہے، وفاداری کا نام ہے، غداری کا نام نہیں ہے۔ امیر معاویہ نے پوچھا ہوا کیا غداری ہو گئی؟ کہا تم نے ان کا ملک فتح کر لیا، ان کے ساتھ تو معاہدہ ہوا تھا، کہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ تاریخ میں جانتا ہوں، جب وہ تاریخ ختم ہو گئی تب میں نے حملہ کیا ہے۔ کہا نہیں، تم نے معاہدہ
کا وقت آنے سے پہلے لشکر کو تیار کر دیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ نبی کا فرمان ہے جب معاہدہ پورا ہو جائے تو اعلان کرو کہ جو ہمارا معاہدہ تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب لڑائی ہو سکتی ہے۔ بغیر اعلان کہ تم نے ملک فتح کیا ہے، یہ غداری کی ہے، یہ اسلام کا سبق نہیں ہے۔ آپ اگر جو ہے وفاداری کرنا چاہتے ہیں تو ان کا پورا ملک واپس کر دو۔ جیتا ہوا سارا علاقہ امیر معاویہ نے واپس عیسائیوں کو دے دیا۔ کبھی مسلمان جنگ کے میدان میں بھی، بلکہ سمرقند کی آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہو، جب دوبارہ فتح ہوا ہے، جس کی دوبارہ فتح کہتے ہیں، سمرقند اور بخارا، یہ سمرقند کو اسلام کے بہت بڑے جرنیل نے فتح کیا۔ قتیبہ بن مسلم کا نام سنا ہوگا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اسلام کو چند نوجوان ملے تھے، اس لیے اسلام جو ہے 4 دانگ عالم میں پھیلتا چلا گیا۔ اور عجیب بات ہے، ان نوجوانوں کی عمر کسی کی عمر بھی 25 سال سے زیادہ نہیں ہے، چاہے وہ سندھ میں محمد بن قاسم ہو، اسپین میں جو ہے موسیٰ بن نصیر ہو، اور جو ہے چین سے خراج لینے والا، ٹیکس لینے والا جو ہے قتیبہ بن مسلم ہو۔ یہ وہ نوجوان تھے جن کی عمر 20-22 سال تھی۔ یہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اسلام کے مشہور سپہ سالار تھے، لیکن بدقسمتی سے جب سلیمان بن عبد الملک آیا تو اس نے ان جرنیلوں کو مروا دیا، محمد بن قاسم کو، موسیٰ بن نصیر کو اور قتیبہ بن مسلم کو، کیونکہ یہ حجاج کی طرف تھے۔ تو خیر میں کہیں اور نہ جاؤں، وہ سمرقند جب فتح کیا تھا تو قتیبہ بن مسلم نے فتح کیا تھا۔ فتح کرنے کے کئی سال بعد میں، کیونکہ ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک آیا، سلیمان بن عبد الملک کے بعد جب عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے تو ان کا انصاف بڑا مشہور تھا، عمر بن عبد العزیز کا۔ تو دشمنوں کو، عیسائیوں کو، کاہنوں کو، نجومیوں کو، پادریوں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا جو اب امیر المومنین بنا ہے یہ انصاف ان کا مشہور ہے، تو ہم ان کے یہاں ایک شکایت درج کراتے ہیں مسلمانوں کی۔ اب پرانی شکایت ہے، انہوں نے قاصد بھیجا عمر بن عبد العزیز کے پاس کہ ہمارا یہ جو شہر سمرقند ہے اب اس کے اوپر اسلام کی حکومت ہے، لیکن جو یہ فتح کیا گیا تھا ولید بن عبد الملک کے زمانے میں تو اسلام کے قانون کے خلاف غداری کرتے ہوئے فتح کیا گیا۔ کہ وہ کیسے؟ کہا کہ ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی گئی، سیدھا ہم پہ اٹیک کیا گیا، کوئی ہمیں کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی۔ تو اسلام کا یہ ٹارگٹ ہے زمینیں حاصل کرنا اور حکومتیں حاصل کرنا؟ اسلام کا ٹارگٹ تو اسلام کی دعوت دینا ہے۔ یہ ہمارے خلاف انصاف نہیں ہوا۔ تو عمر بن عبد العزیز نے لکھ دیا کہ تم وہاں کی جو عدالت ہے اس کے اندر لے جاؤ، اور میری حکومت میں تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اب عیسائی جو ہے اس کیس کو سمرقند کی عدالت کے اندر لے گئے کہ جو ہے قتیبہ، حالانکہ وہ دنیا سے جا چکے، انہوں نے فتح کیا تھا لیکن اب تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب ان کے خلاف شکایت ہو رہی ہے کہ انہوں نے ملک فتح کیا تھا تو اسلام کے قانون کے خلاف فتح کیا تھا، یہ شہر ہمیں واپس ملنا چاہیے۔ عدالت کے اندر جب سماعت ہوئی تو حقیقت یہی نکلی کہ واقعتاً ایسے ہی فتح کیا گیا ہے۔ تو عدالت نے فیصلہ دے دیا عمر بن عبد العزیز کی حکومت میں کہ جو ہے شام ہونے سے پہلے سارے مسلمان سمرقند کے شہر سے نکل جائیں، یہ شہر مسلمانوں کا نہیں عیسائیوں کا ہے۔ یہ کورٹ مسلمانوں کی عدالت، قاضی نے فیصلہ دیا، اور مسلمان شہر کو چھوڑ کے جب روانہ ہونے لگے تو پیچھے جو عیسائی تھے ان کی چیخیں نکل گئی، عورتیں بچے روتے ہوئے ان کے پیچھے ہو لیے کہ تم کہاں جا رہے ہو، مت جاؤ، کیونکہ مسلمانوں کے اس وقت اخلاق تھے، جب اخلاق ہوتے ہیں تو ہر کوئی سر پہ بٹھاتا ہے۔ مسلمانوں کے اس وقت ایسے اخلاق تھے، ان کی جدائی پہ سارے عیسائی رو رہے تھے، تم مت جاؤ۔ واپس لے آئے اور جو ہے قاضی کو کہا کہ فیصلہ بدلو، کاہنوں سے کہا، عیسائی پادریوں سے کہا کہ تم اس بات کو مان جاؤ، اگر نہیں مانتے ہو تو پھر عیسائیوں نے کہا اگر یہ مسلمان جائیں گے تو ہم بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے ان کے پیچھے جائیں گے۔ پھر دوبارہ جو ہے ان کو جو ہے شہر سونپا گیا مسلمانوں کو۔ یہ عجیب تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ ہمارے جنگ کے میدان میں انصاف کو ہم نے ہاتھ نہیں جانے دیا، لیکن جب ہمارے اندر بگاڑ آیا، جب ہم نے اسلام کے اصولوں کو چھوڑا اور خام و خواہ چنگیز خان جیسوں کو چھیڑا،
تو پھر خامیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ آپ تاریخ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے یہاں، چنگیز خان کو کوئی شوق نہیں تھا کہ میں مسلمانوں کو ختم کر دوں، چھیڑا تھا تم نے۔ ہمارا علاؤالدین خوارزم شاہ جو تھا، خراسان ایران، آذربائیجان اور افغانستان اور سمرقند اور بخارا روس کا کچھ حصہ، یہ بہت بڑا راجا تھا، یعنی دارالخلافہ بغداد کی ٹکر کا اگر کوئی دوسرا راجا تھا مسلمانوں میں تو یہی تھا، علاؤالدین خوارزم شاہ۔ اس چنگیز خان نے ان سے معاہدے کیے کہ تو بھی بڑا بادشاہ ہے، میں بھی بڑا بادشاہ ہوں، اب ہم دونوں تجارت کریں گے، ہم ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ سمجھوتا ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، لیکن اسی علاؤالدین خوارزم شاہ نے معاہدہ توڑا، کیونکہ تاجروں کو مار ڈالا، منگول تاجروں کو علاؤالدین خوارزم شاہ نے مار ڈالا۔ تو حالانکہ چنگیز خان نے پھر بھی اس کو سمجھانا چاہا کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، اس کا اقرار کرو، معافی مانگو، تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ ایک قاصد بھیجا کہ سمجھوتا ہو جائے، پھر جب قاصد بھیجا تو اس قاصد کو بھی مار دیا گیا۔ اب اس ایلچی کو مارا گیا تو پھر منگولوں کا اب جو ہے غصہ آنا بظاہر تھا۔ اس نے چنگیز خان نے فوج تیار کی اور پورے ملک کو، اس کے خراسان کی پوری حکومت، ایران کی پوری حکومت، سمرقند، بخارا، یہاں تک کہ افغانستان کا کابل، سب تباہ اور برباد کر دیا۔ علاؤالدین کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس کے بیٹے نے چند دن مقابلہ کیا، علاؤالدین خوارزم شاہ نے، بڑا بہادر تھا اس کا بیٹا، لیکن اس کو بھی پسپا ہونا پڑا۔ گھوڑے سمیت اس نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگائی، اور اس وقت ہندوستان کا راجا شمس الدین التمش تھا، رضیہ سلطانہ کا باپ، اس سے مدد مانگی تو اس نے بھی مدد نہیں کی۔ حالانکہ آپ کو تاریخ میں یہ بات عجیب ملے گی کہ وہ منگول، وہ تاتار، وہ ترک، جن کو کوئی نہیں ہرا سکا، اگر ان کا مقابلہ کیا تو غلاموں نے کیا۔ مصر میں ہرایا، غلاموں نے ہرایا، مملوکوں نے ہرایا ہے، رکن الدین بائبرس نے ہرایا ہے، اور یہاں پہ شمس الدین التمش سے بھی اگر ترک جو ہے ڈرا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال علاؤالدین کا بیٹا جلال الدین بڑا بہادر تھا، اس نے دوبارہ حکومت قائم کر، اس کو بھی ختم کر دیا منگولوں نے۔ تاتاری صرف بغداد میں 6 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور مسلمانوں کی کتابوں کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ دریا جو ہے مسلمان کے خون سے رنگین ہو گیا۔ اس کی نوبت کیوں آئی؟ ہم نے معاہدہ توڑا، ہم نے وعدہ خلافی توڑی، اور پھر اس نے ساری دنیا میں تباہی مچا دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا نظام بھی دیکھیے، اقبال نے کہا تھا، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جن تاتاریوں نے زہر میں تیر بجھا کے قسمیں کھائی تھی کہ ہم اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، آج بھی کچھ سوشل میڈیا پہ آوازیں اٹھتی ہیں، مسلمانوں کو نہیں گھبرانا چاہیے، کہیں تمہیں گائے کے نام پہ مارا جاتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھو، تاریخ میں لکھا ہے چنگیز خان نے یہی بات کہی تھی کہ وہ مسلمان جو جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، جو گائے کو ذبح کرتے ہیں، ان مسلمانوں کو ذبح کر دیا جائے۔ تاریخ دہرانے دو ان کو۔ 2015 میں محمد اخلاق کو عید ضحیٰ کے دن مار دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے گائے کی قربانی کی ہے۔ راجستھان کے الور میں پہلو خان کو مار دیا جاتا ہے کہ یہ گائے کا بزنس کرتا ہے۔ 2017 میں ایک بچے کو ٹرین کے اندر چاقو سے مار دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں گائے کا گوشت ہے۔ ساری خبریں آپ پڑھتے ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ چنگیز خان نے بھی یہی قانون بنایا تھا، وہ مسلمان جو گائے کو، جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، ان کو ذبح کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کا نظام کیسے بدلا؟ مسلمان کیوں نہیں مٹا؟ حالانکہ دنیا، تاریخ حیران ہے، خود عیسائی ہسٹر حیران ہیں کہ مسلمان مٹے کیوں نہیں، اسلام مٹا کیوں نہیں، اتنی تباہی مچائی گئی تھی ان کی۔ اور کیونکہ اس کے بعد جو ہلاکو خان آیا، اس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو اسلام پھر کیسے بچ گیا؟ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، وہ منگول، وہ ترک، وہ تاتار۔ اچھا ہے، یہ ہسٹری پڑھنے والا بچہ ہے نا، یہ کنفیوز ہو جاتا ہے، کبھی مغل پڑھتا ہے، کبھی تاتار پڑھتا ہے، کبھی ترک پڑھتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہیں کون۔ معلوم ہونا چاہیے ہسٹری پڑھنے والوں کو کہ یہ ہمارے ہندوستان میں راج کرنے والے مغل جو ہیں یہ انہی ترک کی اولاد ہیں۔
یہ تیمور جو تھا نا اسی اولاد میں سے بابر آیا ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. ایک بیٹا تو ڈوب کے مر گیا، باپ کے کہنا نہیں مانا. 3 کشتی میں سوار ہوئے تھے، سام، حام اور یافس. تو عرب افریقہ یہ سام حام کی اولاد ہے، اور باقی یافس کی اولاد یہ ہیں، چین ہے، اور یاجوج ماجوج جو آئے تھے جن کو ذوالقرنین نے دیواروں میں بند کیا، وہ بھی یافس کی اولاد میں سے تھے. یہ منگول جو اٹھے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے. جنگلی انسان تھے، غریب انسان تھے. تو یہ تینوں مطلب ایک ہی ہیں. بعد میں بہت ساری شاخوں نے اسلام قبول کیا، کوئی سلجوقی کہلائے، ارسلان کہلائے. بعد میں کوئی بہادر بنا اسلام میں آ کر، کائی قبیلہ آپ ڈرامہ میں دیکھتے ہیں، وہ ارطغرل غازی اور پھر عثمان اور خلافت عثمانیہ قائم کی. پھر یہ بابر یہاں سے نکلا اور مغلیہ حکومت یہاں قائم کی. یعنی ان کی شاخیں بڑھ گئی، لیکن یہ سب انہیں ترک کہہ دو، منگول کہہ دو، مغل کہہ دو، تاتار ان کی ایک شاخ ہے. صرف تاتار یہ شاخ ہے، جو ظالم، جو چنگیز خان، ہلاکو خان، یہ جو آئے اسی تاتار، فتنہ تاتار جو مشہور ہے. تو اللہ نے نظام کیسے بدلا؟ اب اس وقت کوئی عیسائی، کوئی مسلمان حکومت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اسلام کے کچھ داعی تھے جو چھپ چھپ کے اسلام کی دعوت دے رہے تھے. اس زمانے میں جب جو ہے یہ ان کی تلواروں سے کھیل رہے تھے، اس وقت کچھ مسلمان تھے، کچھ صوفیہ تھے، کچھ اولیاء اللہ تھے جو دھیرے دھیرے اسلام کی دعوت لوگوں میں دے رہے تھے، اور بلکہ منگولوں کو دعوت دے رہے تھے، ترکوں کو دعوت دے رہے تھے. سب سے پہلے جو اسلام میں آیا چنگیز خان کا پوتا، جوجی خان کا بیٹا برکا خان، اس نے اسلام کو قبول کیا. اور دوسری شاخ جو ہلاکو خان ہے، یہ طولوئی کا بیٹا ہے. تو ہلاکو خان کا بیٹا تکودار، جن کا بعد میں احمد نام رکھا گیا، یہ اسلام میں داخل ہوا. اور اس کی تیسری برانچ، تیسری شاخ چغتائی خان. چغتائی خان کی اولاد میں امیر تیمور تغلق آیا، یہ بھی اسلام میں داخل ہوا. امیر تیمور تغلق اسلام میں کیسے آیا؟ یہ شکار کھیلنے نکلا تھا تو کوئی اللہ والے وہاں سے گزر رہے تھے. شیخ جمال الدین ہسٹری میں ان کا نام لکھا ہوا ہے. وہ اپنے مریدوں کے ساتھ میں جا رہے تھے. اب انہوں نے دیکھا، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ مسلمان کو جہاں دیکھو قتل کر دو. یہ شکار گاہ میں گیا تو وہاں مسلمان نظر آئے، تو کہا تم جو ہے کس کی اجازت سے میری شکار گاہ میں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کی شکار گاہ، ہم تو اجنبی ہیں، اس ملک کے نہیں ہیں، ہم تو ایران سے آئے ہیں. کہا ایران سے آئے ہو یا توران سے آئے ہو، مسلمان ہو، بتاؤ تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر ہے؟ تو شیخ جمال الدین نے کہا اگر ایمان پہ موت آئی تو میں بہتر ہوں، ایمان پہ موت نہیں آئی تو تیرا کتا بہتر ہے. کیا بہترین جواب دیا. تو اس کو یہ تجسس ہوا یار یہ ایمان کیا ہے. اس نے کہا ابھی تو میں شکار میں جا رہا ہوں، بعد میں ملوں گا آپ سے. بعد میں جب یہ ملا ہے تو پوچھتا ہے کہ تم نے ایمان کی جو بات کہی یہ ایمان کیا ہے؟ تو شیخ جمال الدین نے اس جو ہے تاتاری کو، اس ترک کو، اس مغل کو سب بتا دیا کہ ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، مرنا بھی ہے، آگے حساب بھی ہے. اس کی سمجھ میں آ گیا. اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن کہا کہ اس وقت میرے پاس میں حکومت نہیں ہے. ابھی میں اسلام کا اعلان کر دوں گا تو نقصان ہو جائے گا، دوسرے لوگ اسلام میں نہیں آئیں گے. میں ابھی اپنے باپ دادا کی گدی حاصل کرنے میں لگا ہوا ہوں. جس وقت مجھے اپنے باپ دادا کی حکومت مل جائے اس وقت تم یہ وعدہ مجھے یاد دلانا، مجھے اسلام یاد دلانا، میں سارے ملک میں اسلام کو نافذ کر دوں گا. عجیب بات ہے. لیکن شیخ جمال الدین کا انتقال ہو گیا اس کو گدی ملنے سے پہلے. شیخ جمال الدین کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا، بیٹے کا نام تھا رشید الدین، بیٹا رشید الدین کبھی یہ تیمور تغلق جو ہے کبھی حکومت حاصل کرے گا، جب گدی پہ بیٹھے تو اس سے ملاقات کرنا اور اس سے وعدہ یاد دلانا کہ جو میرے باپ کے ساتھ بات ہوئی تھی اسلام کے اعلان کی وہ وعدہ پورا کرنا. جب یہ گدی پہ بیٹھ گیا تو رشید الدین اس سے ملنے گیا، لیکن یہ اجنبی آدمی اب اتنا بڑا راجا تھا، کون ملنے دے اس سے بھگا دیا جاتا تھا. اس نے 2-3 مرتبہ کوشش کی، ہر مرتبہ بھگا دیا جاتا. پھر اس نے ایک مرتبہ صبح فجر کے وقت زور سے تیمور کے محل کے پاس زور سے اذان دی
تاکہ میں گرفتار ہو کے شہر میں محل میں پہنچوں۔ اذان دی تو اسی آنکھ کھلی، کون ہے پکڑ کے لے آؤ، کس کی ہمت یہاں میرے محل کے پاس اذان دے۔ پکڑے لایا گیا تو رشید الدین نے بتایا کہ میرے باپ کے ساتھ تمہاری کوئی بات ہوئی تھی، میں وہ وعدہ یاد دلانے آیا ہوں۔ کہاں وہ بات صحیح تھی تمہارے باپ کی، آج بھی میرے دل میں ایمان ہے۔ آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ میری فوج میں وہی رہے گا جو مسلمان بنے گا۔ یوں اسلام پھیلا۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ان تینوں میں بہت زیادہ اسلام پھیلا۔ چوتھی جو شاخ ہے، حالانکہ صرف 4 بیٹے نہیں ہیں، چنگیز خان کے 200 سے زیادہ بیٹے تھے، کئی بیویاں تھیں ان کی، لیکن مشہور جو ہے وہ 4 بیٹے جو ہیں ان کے مشہور ہیں، اور چاروں شاخوں میں اسلام آیا۔ ایک شاخ جو ہے اوکتائی خان ہے، اس کی شاخ میں بہت دیر سے اسلام آیا۔ کوئی قبلائی خان کا پوتا اسلام میں داخل ہوا، لیکن وہ اسلام زیادہ پھیلا نہیں، وہ چین میں جا کے بس گئے، تھوڑے بہت مسلمان ہیں چین کے اندر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نے جنگ کے اندر بھی اپنے جو ہے وعدہ اگر کسی سے کیا تو اس کو پورا کیا، اور جب مسلمان اپنے وعدے پہ تھے، سچائی پہ تھے، تو لوگ انہیں سر میں بٹھاتے تھے، اور تباہی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا۔ اب ایک مسلمان نے وعدہ توڑا، کیا تباہی مچ گئی، پوری دنیا میں تباہی مچ گئی، کوئی مقابلہ نہیں تھا تاتاریوں کا۔ یہ تو اسلام کا عجوبہ ہے، ورنہ اس تاتار کو کوئی قبضے میں نہیں کر سکتا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جن جو ہے تاتاریوں نے اسلامی حکومت کو ختم کر دیا تھا، اسی اسلام نے فاتح لوگوں کو جو ہے مفتوح بنا دیا، یا فاتح لوگوں کو مفتی لوگوں کا کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا۔ اور پھر جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم اسلام کو مٹائیں گے، اللہ نے ان کی اولاد سے اسلام کی خدمت کا کام لیا۔ شور تو ہر زمانے میں ہوتے رہے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، ہم جو ہے جانور ذبح کرنے والوں کو ذبح کر دیں گے، ہم اذانوں پہ پابندیاں لگا دیں گے۔ یہ پرانی آوازیں ہیں، بہت پرانی ہو گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب حالات بدلتا ہے، ہو سکتا ہے ہم مٹ جائیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اسلام اور مسلمان نہیں مٹے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی اور کو اسلام دے کے اسلام کو چمکا دے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کو اپنے 5 فٹ کی کائنات میں نافذ کریں، جو قرآن کریم نے ہم سے عہد لیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں جو وعدہ تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے اس کو پورا کرو، یا وعدہ جو کسی انسان سے کرو اس وعدے کو بھی پورا کرو۔